नाज़रीन आदाब, 2 सितंबर 2021 मुताबिक 23 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक नए महीने की शुरुआत के साथ ही आवाम पर महंगाई की एक और मार पड़ी है, क्योंकि एलपीजी के दामों में इजाफा हो गया है। आज यानी 1 सितंबर से गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर के दामों में भी 25 रुपए का इजाफा किया गया था। ख्याल रहे कि 1 जनवरी से अभी तक 8 महीनों में सिलेंडर के दामों में तकरीबन 190 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौकशी के एक मामले में दाखिल जमानत की अर्जी पर समाअत के दौरान सख्त तबसरा करते हुए मरकजी हुकूमत को ये तजवीज़ दी कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए और उसके तहफ़्फ़ुज़ को हिंदुओं का बुनियादी हक करार दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट जावेद नामी एक मुलजिम की जमानत की अर्जी पर समाअत कर रहा था। जावेद पर गौकशी का इल्जाम है। मामले की समाअत करते हुए जस्टिस शेखर यादव ने आज अपने सख्त तबसरे में मजीद कहा कि हम जानते हैं कि जब किसी मुल्क के तहजीब व सकाफत और उसके अकीदे को नुकसान पहुंचाया जाता है तो मुल्क कमजोर हो जाता है। जस्टिस शेखर यादव ने जावेद की जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि जावेद ने गाय की चोरी के बाद उसको ज़िबा किया है और उसका गोश्त भी उसके पास मिला है। ये मुल्जिम का पहला गुनाह नहीं है, इससे पहले भी वो ऐसा अमल कर चुका है और गाय ज़बीहा की वजह से समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट का मानना है कि अगर ऐसे अफराद को जमानत दी गई तो बाहर जाकर वो फिर ऐसे ही अमल का इर्तिकाब करेंगे और इससे समाजी माहौल को नुकसान पहुंचेगा। मुल्जिम के खिलाफ IPC की दफा 379 और इंसदाद गौकशी एक्ट की सेक्शन 3, 5 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात रोजाना कम और ज्यादा हो रहे हैं। इस दरमियान माहिरीन तीसरी लहर की भी वार्निंग दे चुके हैं। वहीं केरला में रोजाना बड़ी तादाद में नए मामलात सामने आ रहे हैं। इस पर वजारत सेहत के आला सतही ज़राए का कहना है कि बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए केरला में हिकमत अमली के तहत लॉकडाउन की ज़रूरत है। ज़राए का कहना है कि अगर सख्त लॉकडाउन और सख्त कंटेनमेंट ज़वाबित अपनाए जाएं तो सितंबर के वसत तक केरला में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात में कमी आ सकती है। इस तरह का लॉकडाउन पूरे जिला सतह पर नहीं बल्कि महल्ला और कस्बे की बुनियाद पर लगाया जाए जहां ज्यादा लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। एक और खबर के मुताबिक बिहार में छपरा के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के निसाब में हुई तब्दीली पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। दरअसल जेपी यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के निसाब से जेपी लोहिया के नजरियात को हटा दिया गया है। साथ ही नए निसाब में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ज्योतिबा फूले के नजरियात को शामिल किया गया है। इस फैसले के खिलाफ साबिक वजीर आला और RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव ने महाज खोल दिया है। मारूफ मुसन्निफ और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के कारगुजार सदर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर अली जावेद का इंतकाल हो गया है। वो काफ़ी वक्त से अलील चल रहे थे और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के JP पंत अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे वो इंतकाल कर गए। प्रोफेसर अली जावेद दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता जाकिर हुसैन कॉलेज में उर्दू के लेक्चरार थे और उनका शुमार बड़े दानिशवरान में होता था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 5.5 लाख गरीब कुनबे को घरों की चाबी देकर गरीब परिवार के अपना घर होने का सपना पूरा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कुछ मुस्तफिदीन को कालिदास मार्ग पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर बुलाकर उन्हें घर की चाबी सौंपी। उन्होंने कई मुस्तफिदीन से तबादला ख्याल भी किया। काबिल जिक्र है कि ये घर वजीर आजम आवास योजना देहात और वजीर आला आवास योजना देहात के तहत बनाए गए थे। नोएडा के सुपरटेक एमराल कोर्ट मामले में बिल्डर के साथ मिली भगत करने वाले अफसरान मुलाजिमीन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मामले में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन के किरदार का बारीकी से जांच करने की हिदायत दी है। बुध को आला सतही मीटिंग में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2004 से साल 2012 के दरमियान अलग अलग वक्त पर प्रोजेक्ट को इजाजत दी जाती रही। इसमें उस वक्त के अफसरान और मुलाजिमीन के किरदार को मुश्तबह पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दादा फैसले पर अमल दरामद कराए जाने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी के मफाद से खिलवाड़ करने वाला एक भी खताकार बचने न पाए, इसके लिए एक खुसूसी टीम तश्कील देकर जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन के कंट्रोल में होने के पेश नज़र रियासत में तकरीबन 1.5 बरस बाद जमात 1 से 5 तक के स्कूल भी आज बच्चों की आमद से गुलजार हो गए। स्कूल खोले जाने पर एहतियाती तदाबीर की हिदायत देते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर रियासत बराए बेसिक तालीम आज़ाद चार्ज डॉक्टर सत्येंद्र चंद्र द्विवेदी ने कहा कि स्कूल में बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाए। स्कूलों के खुलने से आज पहले दिन वजीर तालीम ने लखनऊ के प्राइमरी स्कूल मखदूमपुर का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्होंने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एहतियात अभी से बरतने की जरूरत है पर जोर दिया।
اتر پردیش کی یوگی حکومت میں گزشتہ 4.5 سال سے تنخواہ نہ بڑھنے سے پریشان تقریباً 45,000 کانٹریکٹ والے مزدوروں نے آج یعنی 1 ستمبر کو راجدھانی لکھنؤ میں ڈیرا ڈالو نام سے مظاہرہ کرنے کا فیصلہ لیا۔ ان مزدوروں کا مطالبہ ہے کہ منریگا کے مزدوروں کو دیے جانے والے معاوضے کو بڑھایا جائے، کیونکہ اس میں تکنیکی اسسٹنٹ، اکاؤنٹنٹ، گرام روزگار خادم اور ایڈیشنل پروگرام افسر وغیرہ شامل ہیں۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ معاوضے کی رقم کو 6,000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے ماہانہ کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ مزدوروں کا یہ ہے کہ ان کے روزگار کو مستقل کیا جائے۔ ممتاز پی جی کالج میں آج عزت مآب محترمہ آنندی بین پٹیل صاحبہ گورنر اتر پردیش کی پڑھے لکھنؤ مہم کے تحت سبھی فیکلٹی اور سبجیکٹ کے طلباء و طالبات، ملازمین اور اساتذہ نے کتابوں کی ریڈنگ کی، جس میں بالخصوص سائنس اور ماحولیات کے موضوع پر کتابیں شامل ہیں۔ پروگرام کالج کے کارگزار پرنسپل ڈاکٹر عبدالرحیم کی صدارت میں ہوا۔ پروگرام کے آرگنائزر کالج کے پراکٹر ڈاکٹر نسیم احمد خان اور صدر شعبہ عرب کلچر ڈاکٹر محمد سلمان خان تھے۔ اس موقع پر کووڈ-19 کا لحاظ کرتے ہوئے اساتذہ، طلباء، طالبات اور غیر تدریسی اسٹاف کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر کالج کے انچارج سائنس فیکلٹی ڈاکٹر اما پانڈے، ڈاکٹر عبدالمعید صدیقی، ڈاکٹر محمد عمران، ڈاکٹر حبیب، ڈاکٹر صبا تبسم، ڈاکٹر شازیہ صدیقی خان سمیت سبھی فیکلٹی کے اساتذہ، طلباء اور طالبات شریک ہوئے۔ راشٹریہ لوک دل اتر پردیش کے نائب صدر وسیم حیدر نے ریاست میں بڑھتے ڈینگو اور ملیریا کے مرض پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ڈینگو اور ملیریا کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس مرض میں مبتلا کئی لوگوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے میں صحت محکمہ کو سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وسیم حیدر نے اس سلسلے میں ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نگر نگموں کو سخت ہدایت دے کہ وہ صفائی پر پوری طرح توجہ دیں۔ وسیم حیدر نے کہا کہ کووڈ کے بعد ڈینگو جیسے جان لیوا مرض کے پھیلنے سے عوام میں کافی بے چینی اور دہشت کا ماحول ہے۔ اودھنامہ میں شائع اضلاع کی خبروں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بیگم سلطان جہاں ہال کی جانب سے آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت آزادی کے بعد خواتین کی اختیاردہی طلباء کا نقطہ نظر موضوع پر ایک ویبینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء کے ساتھ ہی مختلف مہمانوں نے اظہار خیال کیا اور ہندوستانی خواتین کی قابل ذکر ہمہ جہت کامیابیوں پر گفتگو کی۔ ویبینار کی مہمان خصوصی پروفیسر فرزانہ مہدی، وائس چانسلر ایراج یونیورسٹی لکھنؤ نے تعلیم کی اہمیت اور خواتین کی اخلاقی ذمہ داریوں پر گفتگو کرتے ہوئے ان کے فرائض اور ان کی مرضی اور آزادی کے درمیان توازن قائم کرنے پر زور دیا۔ کمیونٹی میڈیسن کے استاد اور بیگم سلطان ہال کی پرووسٹ پروفیسر ڈاکٹر سائرہ مہناز نے کہا کہ جب تک خواتین کے حالات بہتر نہیں ہوتے، دنیا کی فلاح و بہبود کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ ویبینار کے اختتام پر ڈاکٹر نازیہ تبسم نے اظہار تشکر کیا۔ آن لائن پروگرام میں بیگم سلطان جہاں ہال کے طالبات، اساتذہ اور سبھی وارڈنوں نے شرکت کی۔ پروفیسر صالحہ رشید شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی کے مطابق مرزا غالب کا ایک نادر خط جو 29 جون 1856 میں لکھا گیا الہ آباد میوزیم کے مخطوطوں کے نوادرات میں محفوظ ہے۔ یوں تو اس میں مکتوب الہ کا ذکر نہیں ہے، مگر خلیق احمد نظامی کے مجموعہ خطوط غالب سے اس جانب اشارہ ملتا ہے کہ یہ نواب انور الدولہ سعد الدین خان بہادر شفق کے نام لکھا گیا ہے۔ الہ آباد میوزیم ہندوستان کے 4 نیشنل میوزیم میں سے ایک ہے۔ یہ منسٹری آف کلچر انڈیا کے مالی تعاون سے اپنی ثقافتی و ادبی سرگرمیاں انجام دیتا ہے اور صوبے کی گورنر اس کی نگراں ہے۔ پروفیسر صالحہ رشید نے غالب کے مذکورہ خط کا عکس بھی فراہم کرایا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ درگاہ کچوچھا شریف میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا 635واں سالانہ عرس کا آغاز کووڈ-19 وبا کے پیش نظر انتہائی سادگی کے ساتھ 24 محرم الحرام مطابق 3 ستمبر سے ہو رہا ہے، جس کی تیاریاں درگاہ سے وابستہ تمام خانقاہ اور مدارس کے علاوہ درگاہ انتظامیہ و نگر پنچایت اشرف پور کچوچھا اپنے سطح سے کر رہی ہیں۔ عرس کی تیاریوں کے سلسلے میں گزشتہ روز ایس ڈی ایم ٹانڈا ابھیشیک پاٹھک نے جائزہ لیا اور تھانہ بسکھاری میں میٹنگ بھی منعقد کی۔ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا سالانہ عرس کورونا وائرس کے پیش نظر وزارت صحت کی رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تمام رسومات ادا کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت پر ایم جی ایم کالج سنبھل میں رائے دہندگان کو بیدار کرنے کے لیے ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں طلباء اور طالبات نے مختلف آرٹ بنا کر رائے دہندگان کو بیدار کرنے کی مہم میں حصہ لیا۔ خصوصی مقرر ڈاکٹر نوین یادو نے جمہوری نظام میں ووٹ کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر دھیریندر کمار نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے ذمہ داران کو اس سلسلے میں مزید رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم جی ایم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عابد حسین نے بتایا کہ ایک ووٹ ہمارا مستقبل بدل سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں بیدار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ پروگرام کے نظام پر ڈاکٹر فہیم احمد نے انجام دی۔ ڈاکٹر انوبھا گپتا، ڈاکٹر نیلیش کمار اور ڈاکٹر محمد احمد نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
بزم عاشقان ادب آگرہ کی جانب سے امروہہ سے تشریف لائے نوجوان شاعر سلیمان فراد حسن پوری، سید شیبان قادری، ڈاکٹر ناصر امروہوی کے استقبال میں ایک مخصوص شہری نشست برمکان داؤد اقبال کلیکٹریٹ روڈ آگرہ میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت بزرگ شاعر شاہد ندیم نے فرمائی، جبکہ ندامت کے فرائض امروہہ سے تشریف لائے نوجوان شاعر سید شیبان قادری نے انجام دیے۔ محفل کا آغاز سلیمان فراد حسن پوری نے نعت پاک پڑھ کر کیا، جس کے بعد شعراء میں شاہد ندیم، داؤد اقبال، سلیمان فراد حسن پوری، سید شیبان قادری، ڈاکٹر ناصر امروہوی اور چاند اکبر آبادی نے اپنا کلام پیش کر داد و تحسین بٹوری۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے طالبان کے تئیں نظریہ بدلنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان دنیا کا حصہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ امریکہ سمیت دنیا کے سارے ملک ہمیں پہچانیں۔ انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو باہمی تعلقات کی بنیاد پر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش کرے گی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ دنیا کے لیے پیغام امن ہے اور دنیا کو ایک بار پھر ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں معاشی مسائل ضرور ہیں، لیکن ہم تاجروں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے اور ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور ملک کی تعمیر کرنی چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے نکلنے کی آخری تاریخ کے فیصلے پر ہونے والی تنقید کو مسترد کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے طے شدہ معاہدے کے تحت گزشتہ برس 5000 قیدیوں کی رہائی کی اجازت دی گئی، جن میں طالبان کے بعض جنگی کمانڈر بھی شامل تھے جنہوں نے فی الحال کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے صدارتی دفتر سنبھالا، طالبان 2001 کے بعد سے اپنی مضبوط ترین فوجی پوزیشن میں تھے جو ملک کے تقریباً آدھے حصے کو کنٹرول کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 100 سے 200 امریکی افغانستان میں بھی موجود ہیں اور امریکہ ان کو نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ افغانستان میں جنگ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھی، جسے بہت پہلے بند ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ فوجی انخلا کا فیصلہ انہی کا فیصلہ ہے اور یہ درست سمت کی جانب ایک قدم ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ افغانستان کے اندرونی مسائل تھے جو سابقہ افغان حکومت کے خاتمے کا باعث بنے۔ پاکستان کے سفیر اسد مجید نے کہا کہ امریکی قانون ساز نے افغانستان میں پاکستان کے کردار کو غلط بیان کیا ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ ANDSF طویل عرصے سے پست حوصلے، فرض سے دستبرداری اور کھوسٹ سپاہیوں جیسے مسائل سے دوچار تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پست حوصلہ سپاہی بدعنوان اور جھوٹی قیادت کے لیے نہیں لڑتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پست حوصلہ سپاہی بدعنوان اور جھوٹی قیادت کے لیے نہیں لڑتے جو مصیبت کے پہلے اشارے پر ہی جھک جائے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانوں کے تمام دھڑوں کے درمیان اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ولادیمیر پوتن نے فوجیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو ان کے سماجی تحفظ کے لیے ایک بار 15,000 روبلز یعنی $200 نقد ادائیگی کے احکامات پر دستخط کیے ہیں۔ اگرچہ روس کی جانب سے یہ اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 4,20 لاکھ پینشنرز اور فوج، پولیس اور نیشنل گارڈ کے 17 لاکھ اہلکار موجود ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے منگل کی رات اپنے نکاراگوا کے ہم منصب سے ایک ٹیلی فونک رابطے کے دوران اس بات پر زور دیا کہ پابندیوں کو ہٹانے اور امریکی حکومت کے اقدامات کو بے اثر بنانے کے لیے بین الاقوامی فورمز میں تعاون کی ضرورت ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی لاطینی امریکہ کے ممالک اور کیریبین من جملہ نکاراگوا کے ساتھ تعلقات کی سطح کو بہتر بنانے پر استوار ہے۔ دراصل نکاراگوا کے صدر نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور اسے فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔